آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فلق کی چند آیات تو ہو گئی تھیں، اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 4 اور 5 آج کر کے پھر انشاءاللہ سورہ ناس کی شروع کرتے ہیں تفسیر، اور ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں اور توفیق دیں کہ یہ آج مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ تو یہ کہ شروعات میں بات تو ہو گئی تھی ربط کی اور شان نزول کی بھی، اور اس کے بعد یہ کہ فلق اور من شر ما خلق۔ تو ویسے تو من شر ما خلق میں ساری چیزیں آ گئیں کہ تمام مخلوق کے شر سے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا یعنی کہ تمام مخلوق، تو اس میں تو سبھی کچھ آ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کیا کہ جو مخلوق ہے یعنی تمام مخلوق، اس کے علاوہ ہم کو کن کن چیزوں سے اور پناہ مانگنے کی ضرورت ہے نا۔ تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، تو غاسق اذا وقب، تو غسق اور وقبہ یہ دونوں ہم لوگوں نے اس کی بات کافی تفصیل سے ہو گئی تھی۔ وقبہ جو ہے یہ وہ لفظ ہے جو ایک ہی بار آیا ہے قرآن شریف میں، ہے نا، اور بیسکلی کسی شے کا غائب ہو جانا ہے یا کسی شے کا سوراخ میں اندر اتر جانا، اس کو وقبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی کافی تفصیل سے ہو گئی تھی، بہرحال بنا اس کی اور تفصیل میں گئے ہوئے انشاءاللہ اب اس کے بعد کی بات کرتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اب اس کا جو ویسے ترجمہ آتا ہے اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نفاثات یہ جو ہے، یہ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے یعنی پلورل ہے۔ اب پلورل جو ہے یہ کس کی پلورل ہے، اور یہ پلورل جو ہے یہ عربی میں کیونکہ مذکر یا مؤنث بہت واضح طور پہ ہوتا ہے، مطلب کوئی بھی چیز یا تو مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے، جنڈر کے حساب سے ڈفرینشیٹ کی جاتی ہے، تو اس حساب سے یہ مؤنث کی جمع ہے۔ تو اس کے لیے کئی وجوہات دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شان نزول کے اعتبار سے جو تھا نا کہ جو یہودی تھی اس کی بیٹیوں نے یہ جادو کیا تھا، ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نفاثات یہ بھی اس کے مطلب میں یہ آ سکتا ہے کہ جب یہ جو جادو اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو یہ عموماً اکیلے انسان نہیں کرتا ہے، یہ ان کی ایک جماعت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں یا ایک دو لوگ کم سے کم ملے ہوتے ہیں اور وہ ایک ساتھ مل کے یہ کام سر انجام دیتے ہیں، تو اس مراد سے بھی یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا ہے، یعنی کہ یہ اکیلی نہیں ہے، یہ بہت ہے۔ اور اس کے بعد نفس جو ہے ویسے بھی عربی زبان میں مؤنث مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مؤنث سمائی کچھ چیزیں ہیں، تو یہ کہ نفس جو ہے وہ مؤنث یعنی کہ فیمیل جنڈر مانا جاتا ہے، اور اس کی جمع ظاہر سی بات ہے وہ فیمیل جنڈر ہی ہوگی یعنی مؤنث ہوگی۔ اور یہ کہ اس کے علاوہ ایک جو چھوٹی سی بات جو بتانے والی ہے اس میں، وہ ایک ہے کہ عربی زبان میں ایک ہے نفث، ہے نا، یعنی کہ نون فا اور سا، جہاں پہ یہاں پہ جس کی جمع آئی ہے نفاثات، اور ایک ہوتا ہے نفخہ، وہ نفخہ پھر
من روحی، جو پھونکنے کے اس میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھونکی اس میں نے اپنی روح، ہے نا. تو یہ کہ پھونکنا، تو یہاں پہ نفخہ اور نفثہ میں کیا فرق ہے؟ تو بیسکلی بات یہ پہلے بھی الگ الگ جگہ پہ آئی ہے کہ جب جو روٹ ورڈز ہیں وہ اگر تھوڑے سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو جو معنی ہیں وہ بھی قریب ہوتے ہیں. تو نفخہ اور نفثہ دونوں کا معنی پھونکنے کا ہی ہے، لیکن نفثہ وہ پھونک ہوتی ہے جس میں تھوڑا سا تھوک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو اس سے ایک بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، ایک چیز جو تفسیر میں جو بتائی گئی ہے، اور یہ تھوڑا سا دھیان سے سننے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تلقین فرما رہے ہیں کہ آپ پناہ طلب کریے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب لوگ. تو اور اس میں پھر پناہ مانگی گئی ہے کن چیزوں سے؟ من شر غاسق اذا وقب، اس کی بات ہو گئی تھی، نفاثات فی العقد، ہے نا. تو یعنی کہ جادو جو ہے وہ برحق ہے. ٹھیک ہے. مطلب کئی بار ہوتا ہے اور وہ رہتا ہے نا کہ بھئی نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، نہیں، تو وہ چیز ہوتی ہے، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ برحق ہے، اگر ہم اس کو صحیح مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ بھی برحق ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس جادو سے استعاذے کے لیے بتایا گیا، یعنی اس جادو کی جو توڑ ہے، جو اس کی پناہ ہے، وہ کس سے طلب کی جائے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، اور کس کے ذریعے سے؟ قرآن شریف کے ذریعے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کلمات سکھائے ہیں وہ بھی برحق ہیں. جیسے کہ دیکھیں تاثیر تو ہوتی ہے، اگر ہم جادو میں کہتے ہیں کہ تاثیر ہوتی ہے یعنی وہ اثر رکھتا ہے، تو پھر اتنا بلکہ اس سے بہت زیادہ ہمارے اندر یہ بھروسہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں نا یہ بھی اثر رکھتے ہیں. کیونکہ کئی بار ہوتا ہے، بہرحال افراد یا تفرید کی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل سرے سے ہر چیز ڈینائی کر دیتے ہیں کہ نہیں جادو جیسی اور اس طرح کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بس جادو ہو، کسی نے کچھ بھی ہو گیا، کہیں بچوں کو کچھ ہوا، کہیں شوہر نے بیوی کو ڈانٹ دیا، بیوی نے کچھ کر دیا، ساس اور بہو میں کچھ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ جادو ہو گیا. تو دوسری جو جس کو کہتے ہیں نا کہ لمٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر اسی پہ ہی اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جادو ہے تو اب بس اس سے پھکوا لیں، اس سے پھکوا لیں. اور وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جادو برحق ہے، کلمات کی تاثیر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں تاثیر ہے، وہ مؤثر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ اپنی تاثیر رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کلمات کی تاثیر ہوتی ہے، اور کلمہ خیر ہو یا شر ہو دونوں کی تاثیر ہوتی ہے نا. اور نتیجہ جو ہے، چاہے یہ جو جادو والا ہے، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ویسے بھی ہم دیکھیں فزیکلی اگر کوئی مارتا ہے تو جسم پہ چوٹ لگتی ہے نا. اور یہ جو چیز ہے یہ مشاہدے والی ہے، مطلب سب کو دکھائی دیتی ہے، یہ سب لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. اور یہ کہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے یہ چیزیں، تو کہ احد میں، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی تھی تو وہ جسمانی تھی، ہے نا، زخم آیا تھا اور وہ جسم پہ آیا تھا. تو اسی طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ جو معنوی حملہ جو ہوتا ہے نا اس کا بھی اثر ہوتا ہے، یعنی کہ جو دوسری طرف سے ایک ہوتا ہے جسمانی اور ایک ہوتا ہے روحانی، تو وہ حملہ بھی اثر رکھتا ہے اور اس کی بھی دوا ہوتی ہے، وہ دوا بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے. اب اس کی ایک مثال جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی، تو بہرحال انشاءاللہ وہ پھر اگر موقع ملے گا تو تھرسڈے والی کلاس میں اس کی اور جس کو کہتے ہیں ان ڈیپتھ وہ ہو جائے گی. ابھی اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو جادو کیا گیا تھا تو اس کا اثر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ وقتاً فوقتاً کچھ چیزیں بھول جاتے تھے. اچھا اب یہاں پہ ایک جو چیز ہے
وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھول رہے تھے وہ کوئی نماز یا کوئی فرائض میں سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول رہے تھے. ٹھیک ہے، جو فرض منصبی تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. یہ جو صرف دنیاوی معاملات والی جو چیزیں تھیں، صرف اگر بھول رہے تھے تو وہ والی چیزیں بھول رہے تھے. اور اس کے علاوہ ایک چیز جو آتی ہے نفقہ اور نفسہ، اس کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ نفاسات، یہ تو بات ہو گئی کہ یہ جو ہے یہ وہ پھونکنا ہوتا ہے جو کہ تھوکنے کی طرح ہوتا ہے نا. اور اس سے پھر جب نفاسات، یہ جب فا کے شدے کے ساتھ یعنی تشدید کے ساتھ جب آتی ہے تو یہ اس سے مطلب جو ہو جاتا ہے، یہ جو ہے نا عربی زبان میں دیکھیں بیسک ایک روٹ ورڈز ہوتے ہیں، اور روٹ ورڈز میں ہی پھر الگ الگ وزن پہ ان چیزوں کے الگ الگ مطلب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کچھ ہوتے ہیں جو باب ہوتے ہیں جن کی کچھ خصوصیت ہوتی ہے. تو نفاسات جو ہے جب فا کا شدہ آ جاتا ہے، یعنی جو سیکنڈ جو حرف ہے اس پہ جب تشدید آ جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اس معنی میں آ جاتا ہے، یعنی وہ باب، اس باب کی اسپیشالٹی جو ہے، اس کی خصوصیت وہ ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بار بار کرنے والی چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے دیکھیں آپ لوگوں کو بہت انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اسی سے ہی آتا ہے خناس، یعنی خناسا تو جو بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب اس میں جو سیکنڈ حرف ہے یعنی کہ یہاں پہ خناس میں نون ہے، جب اس پہ تشدید آ گئی، شدہ آ گیا تو کیا ہو گیا، وہ جو بار بار پھسلا کے پیچھے ہٹتا ہے نا، خناس. اسی سے ہی نفاس. تو یہ جو ہے یہ اس باب کی خصوصیت ہے کہ ایک کام تو ہوتا ہے جو کام کر کے ختم ہو گیا، اور یہ کون ہے، یہ وہ ہیں جو کہ بار بار مستقل وہ کام ریپیٹڈلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بات ہو گئی تھوڑی سی باب کی بھی، اور یہ اس لیے کیونکہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں میں جو روٹ ورڈ ہے اس میں یہ باب اسپیسیفکلی یوز ہوا ہے. اور اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے کو جو عربی کی ایک جو خوبصورتی ہے اور عربک گرامر کی جو کیا بتائیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع زبان استعمال کی ہے، تو اس کا بھی تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ عکس مل جائے گا انشاءاللہ. تو بیسکلی بات جو ہے نا وہ جو جادو کی ہو رہی تھی، تو یہ کہ جب ہم لوگ کچھ ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک ہم لوگوں کی عمومی طور پہ آج کل ہم لوگوں کی جو ایک ٹینڈنسی ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے کہ کہیں پہ کوئی چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، جس کا کوئی بظاہر ہمیں کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہی مان کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں کی نظر ہو گئی ہے، جو بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اپنے معمولات میں یہ صورتیں اگر ہم لوگ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے ذریعے سے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ہم لوگوں کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ جو بات ہے جو پہلے بھی ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ صرف زبان کی ادائیگی نہیں، ان چیزوں کو، ان صورتوں کو انٹرنلائز کرنا ہے، یعنی کہ ان کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں ڈالیں. اچھا، اب اس کے بعد آ گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. ٹھیک ہے، اب یہ جو حسد والی جو بات ہے اس میں 2-3 چیزیں آ رہی ہیں ہے نا. ایک تو یہ کیا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر ترجمے میں دیکھیں کہ وہ ہے کہ جب وہ حسد کرے، اس کا جو انگریزی میں جو ترجمہ آیا نا، اور یہ ہے کہ آئی سیک ریفیوج اس شر سے when he does it، ہے نا، یعنی whenever یہ کہ جب یہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ اس کا جو مفہوم ہے وہ اس لیے تھوڑا سا اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ حاسدن اذا حسد جو ہے نا، اس سے مطلب یہ ہے کہ حاسد جو ہے وہ حسد
کرتا ہی ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا ہے، خیر اردو کے ترجمے میں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب وہ حسد کرے، لیکن وین اور اف، انگریزی کا جو وین ہوتا ہے اور انگریزی کا جو اف ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وین ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہونا تو ہے جب بھی ہو جائے، ہے نا، اور اف اس طرح سے آتا ہے کہ شاید ہو یا شاید نہ ہو، ہے نا. تو انگریزی کا جب ترجمہ یہ ہو رہا ہے وین، یعنی کہ یہ چیز ہونی تو ہے بس جب بھی ہو جائے، یعنی ہونا حتمی ہے، ہونا ضروری ہے، بس وقت کا ابھی پتہ نہیں ہے. تو بہرحال اذا جو ہے وہ اس معنی میں آ رہا ہے کہ یہ چیز حاسد جو ہے وہ اپنی حسد تو کرتا ہی ہے، بس بات یہ ہے کہ جب بھی وہ کر دے وہ وقت ہم کو نہ پتہ ہے اور وہ معین نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ہونا تو ہے. تو جو ایک بات پہلے بھی کہی گئی تھی نا کہ جتنا ہم لوگوں کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، جتنا ہم لوگوں کے جسموں کو کھانے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ان صورتوں کی ہے ہم لوگوں کو، اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کے لیے. کیونکہ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی مصیبتیں، جو مصائب ہیں، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے اور ان سے پناہ مانگنے کو کہا ہے، اور سورہ ناس میں اخروی جو ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ اس میں دنیاوی بھی آتا ہے، لیکن یہ کہ ان چیزوں کا اثر جو ہے وہ آخرت پہ ہماری زیادہ پڑے گا، وہ ہماری آخرت خراب کرے گا. اس طرح سے یہ کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے ہی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم اس کو اپنے کھانے اور پینے سے زیادہ اس کا اہتمام کریں. تو یہ تلقین تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور جو مفسرین اکرام ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے ہم لوگوں کو کہ اپنے کھانے پینے سے زیادہ ضرورت ہمیں ان صورتوں کی ہے. اب حسد جو ہے نا، وہ جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک فعل نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہوتا ہے. یعنی حسد ایک کیفیت ہوتی ہے. حسد، اگر آپ حاسد کو دیکھیں یا کوئی اگر اللہ نہ کرے کوئی اگر حسد کرتا ہے تو آپ کو بظاہر نہیں پتہ چلتا ہے، اس کی شکل دیکھ کے، اس کو دیکھ کے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ آپ سے حسد کر رہا ہے. حسد جو ہے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا، اور وہ جو کیفیت ہے نا اس کی تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ اس کا اثر آپ کی زندگی پہ پڑ جاتا ہے. اور اگر ویسے دیکھیں تو کتنی بڑی چیز ہے یہ کہ آدمی کر کچھ بھی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن صرف حسد جو ہے اس سے آپ کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. اور اس سے زیادہ جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ حسد کرنے سے آپ کی زندگی یا ہماری زندگی تو وہ ہو رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو خراب ہوتی ہے، جو تباہ اور برباد ہوتی ہے، وہ خود حاسد کی زندگی اور آخرت تو بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائیں حسد سے بھی اور حاسد ہونے سے بھی. تو بہرحال یہ جو ہے یہ ایک دل کی کیفیت ہے نا، اور اس کیفیت کی تاثیر بہت ہوتی ہے. اور اگر ویسے دیکھیں جو انسانی تخلیق ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، تو جو سب سے پہلا گناہ آسمانوں پہ ہوا تھا وہ بھی حسد ہی تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کی تھی. he was jealous. اور جلس کیوں تھا اس کی تو خیر تفصیل ابھی ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ وقت پھر اور ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کہ آدم علیہ السلام سے حسد تھی شیطان کو. تو یعنی آسمانوں پہ جو پہلا گناہ یعنی تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلا گناہ ہوا تھا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا. اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو اس زمین پہ بھی پہلا گناہ جو ہے وہ حسد ہی تھا، حسد کی وجہ سے ہوا تھا. اور وہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، تو ان کے درمیان بھی جو قابیل تھا اس نے حسد کیا تھا اپنے بھائی سے، جس کی وجہ سے پھر اس نے اس کو قتل کیا اور اس کی لاش چھپانے کا اہتمام کیا تھا. تو بہرحال آسمانوں پہ اور زمین پہ دونوں جگہ جو سب سے پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد کی بنا پہ ہی ہوا تھا. اور حاسد کا کیا حشر ہوا تو وہ تو ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس حسد کرنے والے یعنی شیطان کا کیا حشر ہوا کہ
تک اور اس کے بعد آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، رجیم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جس کو کہتے ہیں کہ رحمت سے بیسیکلی اس کو دور کر دیا گیا ہے، وہ جہنم میں ہوگا، وہ رجیم ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، لعین ہے، یعنی کہ لعنت ہے اس کے اوپر۔ تو یہ تو ہو گیا انجام ایک حاسد کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طرح کی جو اخلاقی برائیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ جو حسد ہے یہ دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے، اور یہ کیفیت ہوتی کیا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا ہم کو بس لگ رہا تھا کہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو یہ بھی تھوڑا سا ہم لوگ اپنے اپنے آپ کا حساب کتاب خود ہی لے لیں، بجائے اس کے کہ اللہ نہ کرے ہم سے کوئی اور حساب لینے والا کھڑا ہو جائے۔ تو بہرحال حسد کی جو کیفیت ہے نا یہ الگ الگ طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے دل میں سب سے پہلی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دل میں ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اچھی چیز کسی کے پاس ہے اگر تو اس سے وہ چھن جائے۔ اچھا، اب وہ جو ہے وہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی کہ وہ کوئی چیز ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کی اولاد بہت ترقی کر رہی ہے تو ہمارے دل میں بس یہ خیال ہے کہ بس اس کی وہ ترقی ختم ہو جائے، یا خود وہ بہت مالدار ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے، کسی کو بہت اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، یا کسی کے بچوں کی پڑھائی بہت اچھی ہے، یا کسی کا سوٹ بہت اچھا آ گیا ہے، کسی کی جویلری بہت اچھی ہے۔ تو حسد کی جو پہلی ایک جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دل میں یہ خیال آئے یا یہ تمنا ہو، یہ خواہش ہو کہ اس سے وہ چیز ہٹ جائے، ختم ہو جائے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایک دوسری جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہے، کوئی اچھی چیز ہے، تو دل میں یہ کیفیت آئے، یہ خیال آئے کہ اس کو وہ اچھی چیز نہ مل پائے، وہ بھی حسد میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کہ مجھے وہ چیز ملے یا نہ ملے، ہے نا۔ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس کوئی اچھی چیز ہے وہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے، اٹ از ارسپیکٹو۔ اگر ہو تب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے چھن جائے، اور اگر وہ چیز ہمارے پاس نہ ہو تو ہمارے پاس ہو چاہے نہ ہو، دیٹ از بسائڈس دا پوائنٹ۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے پاس وہ اچھی چیز نہ ہو۔ تو یہ بھی حسد کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جب دل میں ایک خواہش یہ ہو کہ کسی بھی طرح کی کوئی اچھی چیز دوسرے تک نہ پہنچ پائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ چیز پھر ایک بار ہم وہی بتا رہے ہیں کہ وہ چیز چاہے ہمارے پاس ہو چاہے نہ ہو، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہو چاہے نہ ہو، لیکن اس کے پاس اگر ہے تو چھن جائے، اس کے پاس اگر نہیں ہے تو اس کو نہ ملے، یا پھر یہ کہ کسی طرح سے اس کا کوئی بھی نقصان ہو جائے، ہے نا۔ اور یہ جو ہے یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت مفلس لوگ ہوتے ہیں، مخلص نہیں، اخلاص نہیں، مفلس یعنی افلاس والے، یعنی کہ جن کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، جس کو کہا جاتا ہے فقیر لیکن متکبر۔ تو وہ تو جس کو کہتے ہیں کہ اور زیادہ برے حالات اس لیے کہ نہ دین ملی اور نہ ہی دنیا۔ تو بہرحال اگر اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے جذبات، اس طرح کی خواہشات، آرزو، تمنا اگر دل میں ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بس یہی ہے کہ ایسے لوگ اگر آس پاس ہیں تو ان سے بچنے کا کوئی راستہ، کوئی اور چارہ نہیں ہے ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، فزیکلی ان دا سینس کہ یہ صورتیں پڑھ کے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو اور جو مسنون جو دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بہت ساری دعائیں سکھائی نا، اللہم انی اعوذ بک، اور اس کے بعد تو پھر بہت ساری مسنون دعائیں بھی ہیں جو کہ آتی ہیں، جو کہ تعوذ کی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے یہ تعوذ والی جو مسنون صورتیں، یعنی کہ مسنون دعائیں
دعا دیکھیے وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جو قرآن میں بھی دعائیں آتی ہیں، اور سورت تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ صورتیں یعنی قرآن شریف میں جو آئی ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا فرق ہے دعا اور صورت میں بیسکلی، کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا پڑھ لی تو دعا میں پھر یہ کہ اس میں قرآن اور غیر قرآن کا فرق نہیں سمجھا جاتا ہے، مطلب پتہ نہیں ہوتا بیسکلی. تو یہ کہ دعا تو دیکھیں قرآنی بھی ہوتی ہیں اور سنت سے ثابت ہیں، یعنی مسنون دعائیں بھی ہوتی ہیں، ہے نا. تو دعا بیسکلی کوئی بھی وہ چیز یا کوئی بھی وہ کلمات یا الفاظ جن سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہے نا. تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک سورہ بھی ہے اور وہ ایک دعا کی نیت سے بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس میں مانگتے بھی ہیں. تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ دعا کی نیت سے بھی پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح قرآن شریف کی اور بہت ساری آیات اور صورتیں ہیں جو دعا کی نیت سے بھی پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سب جو چیزیں ہیں نا وہ یہ ہیں. حسد کی بات ہو رہی تھی، ہاں، تو وہ ایک یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ حسد جو ہے نا وہ اس طرح سے بھی کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو کسی دوسرے انسان کو بس نیچا دکھانے کی ایک ٹو میں لگے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہاں اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا مورل ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کو جس کو کہتے ہیں نا اس کا کانفیڈنس کم ہو رہا ہے، یا اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو وہ چیز کرنے میں ہمیں مزہ آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو بہرحال وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے کہ حاسد سے بچنے کی اور کوئی بھی ترکیب یا ترتیب نہیں ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت کرے. تو یہ جو اس کو کہتے ہیں امراض باطنیہ، یعنی کہ ڈیزیز آف دا ہارٹ، یعنی کہ جو جسمانی ہوتی ہیں اور جو روحانی یا اخلاقی جو برائیاں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ دنیا کی محبت ہو، خواہشات ہیں، لغویات ہیں اور شہوات ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سب کا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. جو بتا رہے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، یعنی مسنون دعائیں ثابت ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، پناہ طلب کی، اللہم انی اعوذ بک، اور اس کے بعد من الکسل والجبن وسیء الاسقام، اور اس طرح سے من شر المسیح الدجال، تو فتنۃ الدجال اور محیا والممات. تو ان سب کے شرور سے پناہ مانگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ الفاظ سے جو مسنون دعاؤں میں ہے. اور جب یہ دو صورتیں آ گئیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو صورتیں جو پڑھ لے تو ہر چیز سے پناہ جو ہے وہ یہ دو صورتیں ہمارے لیے مانگ لیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب یہ ہے کہ اچھا آخر میں کیا ہے، وہ من شر حاسد اذا حسد. اب ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حسدہ یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کی جو مثال ہے نا وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جیسے جونک ہوتا ہے نا. تو جونک کیا کرتا ہے کہ جس چیز پہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنی پناہ لیتا ہے، یعنی کہ جو اس کو پناہ دیتا ہے نا اسی کا وہ خون چوستا ہے نا. تو کیا مطلب ہوا اس سے کہ اٹ از لائک اے پیراسائٹ، جو اپنا کھانا پینا، جو اپنی توانائی سب اس سے ہی لیتا ہے لیکن اس کو تکلیف دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے شرور سے اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کا کلام. ٹھیک ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت کے ساتھ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ یہ صورتیں ایک تو اپنے معمول میں صبح شام کم سے کم جو اذکار کے اعتبار سے ہیں، صبح اور شام کے اذکار، تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح اور شام کو 3 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ بات چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ حسد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے، ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حاسد سے اور حسد دونوں سے بچائیں، ہم لوگوں کو حاسد ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائیں، ٹھیک ہے؟ اور بیسیکلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک حسد ہی ہے جس کی وجہ سے جو آج اس امت میں یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ دوسرے فرقے سے کرتا ہے، مطلب بہت زیادہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون سے فرقے اور کیا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ حسد ہی ہے جو یہ بتاتی ہے ایک دوسرے کو کہ ہم بہتر ہیں یا ہم بہتر ہیں کہ نہیں، ہم صحیح ہیں اور وہ غلط ہیں، اور وہ تو ڈیفینیٹلی غلط ہیں، ہم چاہے صحیح ہیں چاہے نہیں۔ تو بہرحال یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ اسی میں سے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اب اس کے ساتھ اب جلدی سے انشاءاللہ سورہ ناس کی اچھا ہاں، اس سے پہلے ایک ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ اور حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی بھی کبھی انشاءاللہ اکابرین جو ہیں ہمارے، ان کے بارے میں بھی ارادہ تو رہتا ہے ہمارا کہ ان کے بارے میں اس سے پہلے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہ کچھ باتیں اور کچھ اس طرح سے وہ کریں کہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا انسپریشن، ایک موٹیویشن ہو، ہم لوگوں کے بھی کوئی آئیڈیلز بن سکیں۔ یہ کہ جو آج کل جتنے بھی جس کو کہا جاتا ہے نا آدرش آتے ہیں تو اس کے حساب سے ہم لوگوں کا بھی کوئی بہترین آئیڈیلز ہوں، کوئی نصب العین ہو جو کہ بہتر ہیں دین اور دنیا دونوں کے حساب سے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی موقع دیں گے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیل بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس طرح سے ہے کہ کوئی باغبان جب کوئی پودا لگاتا ہے تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ 4 قسم کی آفات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جو ہے وہ حیوانات۔ اب حیوانات سے بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ باڑ لگاتا ہے، جو فینس جو ہوتی ہے نا وہ سب لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو حیوانات ہیں نا وہ اگر یعنی کہ کوئی پودا لگایا اور کوئی بکری آ کے کھا گئی تو بکری جو آ کے کھائے گی تو اس کی جس کو کہتے ہیں اس کی نیت خراب نہیں تھی، وہ اس لیے آ کے اس نے نہیں کھایا کہ وہ چاہتی تھی کہ اچھا اس نے یہ لگایا ہے تو میں اس کا یہ خطا خراب کر دوں، اس لیے نہیں کیا اس نے صرف اس لیے کیا کہ بھائی اس کا کھانا ہی وہی ہے، وہ آئی اور اپنی لاشعوری طریقے سے وہ اس کو کھا کے چلی گئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے پہلی جو ایک فینس لگائی، پہلی جو باڑ لگائی وہ ان لاشعوری چیزوں سے لگائی ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے کہ جو دوسری چیز ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دھوپ اور پانی ٹھیک سے ملے، اس کو کوئی جس کو کہتے ہیں نا کوئی جو نیوٹریشنز جو ہیں وہ اس کے پراپرلی پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو چیز وہ آئی پہلے تو ہم نے ایک عمومی طور پہ لاشعوری طور پہ ہم نے پناہ مانگی من شر ما خلق، مطلب ہر چیز سے۔ پھر ایک شعور کے طور پہ جو ہمیں پتہ ہیں چیزیں، وہ چیزیں ہم کو پرووائڈ کرنی ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس آیت میں یعنی من شر غاسق اذا وقب سے ہم نے اپنے اس پودے کو یہ چیزیں دی۔ اور اس کے بعد پھر جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہم نے اس کو ہم اپنا نیوٹریشن بھی دے رہے ہیں، ہم نے فینس بھی لگائی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس پودے کی حفاظت تب بھی اس کے باوجود بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور وہ کس طرح سے؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت تیز دھوپ ہو گئی یا پھر اتنی کہ وہ پیڑ جل گیا، یا پھر جو ٹھنڈی جگہوں کے لوگ ہیں ان کو کس طرح سے حفاظت کرنی ہوتی ہے؟ اس طرح سے کہ بھئی کہیں پالا نہ پڑ جائے، مطلب یہ کہ اتنا بلو زیرو سب زیرو اگر ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ پیڑ جو ہے وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ تمثیل ہے من شر النفاثات فی العقد، یہ جو ہے یہ وہ جادو، یہ وہ نظر اور بد نظری اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں
کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور ہمارے اوپر لاحق ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارے جو پودا جو ہے نا اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، بظاہر یہ دکھائی نہیں دیتی ہیں نظر سے، لیکن ہمارا جو پودا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ یہ ایک تیسری قسم کی چیز ہے جس کی ہمیں دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آئے، کوئی حاسد آئے، کوئی جان بوجھ کے جانتا بوجھتا ہوا آئے خاص طور پہ اس چیز کو نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا ٹارگیٹڈ، وہ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹارگیٹ کر کے اس چیز کو آئے اور ہمارے اس پودے کو ختم کر دے۔ تو یہ چوتھے قسم کی حفاظت ہے جو ہمیں کرنی پڑتی ہے، اور یہ 4 شرور ہیں جن سے حفاظت ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ تمثیل جو ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ سورہ ناس، دیکھیں آدھا گھنٹہ الحمدللہ۔ تو قل اعوذ برب الناس، اچھا جی، اب ایک جو چیز اس میں سے جو درسی جو تفسیر ہے اس میں سے یہ بتا دیں کہ ہم لوگوں کو خاص طور پہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ان سے پناہ مانگنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات تو ہو گئی حابیل اور قابیل والی بھی۔ اچھا، اور یہ جو قصے اور یہ ہیں نا، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو تھرسڈے کی جو کلاسز ہیں اس میں پھر ہم انشاءاللہ جیسے جیسے وقت ملے گا تو یہ سارے قصے آدم علیہ السلام اور شیطان ابلیس کا اور حابیل اور قابیل والا، یہ سب اس میں بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہیں گے۔ اور ابھی تو فی الحال انشاءاللہ تھرسڈے کو جو اور جو چیزیں تھیں نا، جو جادو کی تاثیر اور یہ ساری جو چیزیں تھیں، تو یہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ قل اعوذ برب الناس، اچھا ربط تو ظاہر سی بات ہے، یہ ہم لوگ پہلے ہی کر چکے ہیں، شان نزول بھی ہو چکا ہے کہ مصیبت جو ہے، جو آخرت کی جو مصیبت ہے وہ سخت ہے اور وہاں کا نقصان جو ہے وہ زیادہ شدید ہے، اس لیے اس کے سبب سے بچنے کی تاکید پر قرآن شریف کو ختم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سورہ ناس جو ہے یہ آخری سورہ ہے قرآن شریف کی، جو مصحف ہے اس میں آخری سورہ ہے اور اسی پہ قرآن ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ اب چلیں، وسواس جو ہے وہ وسوسہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے، برا خیال دل میں ڈال دینا، ٹھیک ہے، یہ بکسرے واو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وسواس جو ہے وہ شیطان کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور وسوسہ جو ہے وہ اگر بتائیں، وہ اگر دیکھا جائے تو وسوسہ کسی کا مائک آن ہو گیا تھا، بہرحال الحمدللہ وہ ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت خاموشی سے جو کوئی بات کہی گئی ہو نا، وسوسہ وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وسواس، ایک تو یہ ہے کہ وسواس جو ہے وہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ خود نام ہے کسی کا، اور وسواس جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وسواس سے پہلے دیکھیں، ابھی تو پہلے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو اس کی ہی بہت تفصیل ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی کرتے ہیں۔ اور اس صورت میں بیسیکلی وہ مصیبتیں جو انسان کے اندر یعنی باطن میں سے اٹھ کر اثر انداز کرتی ہیں نا، وہ ہوتا ہے وسوسہ، یعنی وسوسہ جو ہے وہ اندر سے اٹھتا ہے، اندر سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فلق میں تو ساری باہر والی چیزوں کی بات ہو رہی تھی، اب وسوسہ ایک وہ چیز ہے جس میں باہر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اندر سے، وہ خواہشات، وہ جذبات، وہ شہوات، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ اندر سے آتی ہیں، ہے نا۔ اور اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو نفس امارہ ہے وہ جو ہے وہ بھڑکاتی ہے انسان کو غلط کاموں کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو دین اور ایمان ہے نا
اور اس کی سلامتی وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو باہر سے جو مصیبتیں آتی ہیں نا وہ انسان کے جسم پر اثر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور شیطان کی جو وسوسے ہوتے ہیں، جو شیطان کی وسوسہ اندازی ہے، ان کا اثر اس کے دین و ایمان پہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے جو ایک بات ہوئی تھی مستعاذ بھی اور مستعاذ منہ کی، تو یہاں پہ جو ایک چیز ہے سورہ فلق اور سورہ ناس میں جو پچھلی بار بھی بتائی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مستعاذ بھی جو ہے یہاں پہ 3 آیتیں ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں سے مختلف صفات سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور اس سے جو ہے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہم الگ الگ طرح سے اتنی ڈیسپریٹلی پکار رہے ہیں، تو یعنی کہ یہ جو ہم پناہ طلب کر رہے ہیں نا یہ بہت بڑی ہے، اور یہ جو شر ہے یہ بذات خود بہت بڑا شر ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ہم الگ الگ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے الگ الگ طرح سے تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بات سیدھی سادی سی یہ ہے کہ ہم جس سے پناہ طلب کر رہے ہیں جب اس سے تعلق جتنا زیادہ ہوگا، جتنا گہرا ہوگا، تو پناہ بھی اتنی ہی مکمل ہوگی، ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ کہ رب، ملک اور الہ، اس کی تکرار ہم نے کی، یعنی اس کو بار بار جب ہم نے کہا تو اس میں کیا ہے کہ ہم زور دے رہے ہیں، اور وہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو ہے یہی اصل مصیبت ہے۔ تو سورہ فلق میں 4 شرور تھے، ہے نا، اور ایک بار اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا تھا رب الفلق، بس، اور یہاں پہ صرف ایک شر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو 3 بار الگ الگ طرح سے مکرر یعنی تکرار کے ساتھ، یعنی بار بار پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جتنی مصیبتیں ہیں وہ انسان کے جسم اور جان پہ پڑتی ہیں، اور یہ جو ہے یہ اس کے دین اور ایمان کو خراب کرتی ہیں، اور یہ جو ہے یہ زیادہ بڑی چیز ہے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں خراب کر دیتی ہیں۔ اور بہرحال ایک بات اور ہوئی تھی نا کہ سورہ اخلاص میں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا تھا، قل هو اللہ احد اور الصمد، تو یہ دونوں صورتیں اسی کی تشریح ہیں کہ جب وہی الصمد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ احد اور الصمد کی جو بہت تفصیل ہوئی تھی وہ ہوئی ہی یہ تھی کہ وہی ہے جو کہ ایک پناہ گاہ ہے، جو جس کی پشت پناہی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو قادر مطلق ہے۔ تو اگر قادر مطلق وہی ہے تو پھر جس کو کہا جاتا ہے نا کہ مقصود بھی وہی ہے، معبود بھی پھر وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں کہ جو ہمیں ان جسمانی یا باطنی چیزوں سے، شرور سے، ہم لوگوں کو مصیبتوں سے بچا سکے، ٹھیک ہے۔ اب مستعاذ بھی کی یعنی کہ رب، ملک اور الہ، ان کی جو بات ہے یہ تھوڑی سی یہاں پہ بتانا ہوگا۔ ویسے الحمدللہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں پہ جو تشریح ہوئی تھی اور جن لوگوں نے وہ نہیں سن پائے تھے یا اس وقت نہیں تھے، وہ ایک بار سورہ فاتحہ والی میں جا کے اور رب کی جو تفسیر ہے وہ سن لیجئے گا آپ لوگ انشاءاللہ، اس لیے کہ وہاں پہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا تھا، اور آج اگر اتنی تفصیل سے ہوگا تو بہرحال پھر یہ ختم نہیں ہو پائے گی ہم لوگوں کی سورہ ناس کی تفسیر۔ تو بہرحال رب، ملک اور الہ، تو رب جو ہے وہ اکثر تو اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ پروردگار کا ہوتا ہے، یعنی پرورش کرنے والا، ہے نا، اور بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ جو درجہ بدرجہ ترقی دے، یعنی ہر سٹیج، ہر وقت، ہر مرحلے کے مطابق جو چیزیں ضروری ہیں، جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے وہ عطا کرے، وہ اس وقت وہ مہیا کرے، اور اس کے حساب سے پھر وہ پرورش کرے اور پروان چڑھائے، یہاں تک کہ وہ چیز، یعنی وہ جو چیز ہے وہ اپنے حد کمال تک پہنچ جائے۔ اور اگر اس کو ہم اپنے اوپر رکھیں تو شروع سے لے کے آخر تک، اور ہماری حد کمال کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ جنت الفردوس میں پہنچ جائیں، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ معبود حقیقی، الہ جو ہیں وہ
وہاں پہ بھی ہمارے پاس ہوں گے. تو اب رب جو ہے یہ جو ہوتا ہے یہ عربی میں رب مالک کو بھی کہتے ہیں. تو بہرحال اس سے ہی جو تربیت جو ایک لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے، اور اس کا ان دونوں کا جو مادہ یعنی جو روٹ ورڈ ہے وہ قریب ہے. ایک را بابا ہے اور ایک رابا وا ہے. اور اس سے ہی جو ہماری جو دعا ہے نا کما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ہے نا، تو یہ جو ہے یہ بھی اسی رب سے ہے کہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہماری دیکھ بھال کی، یا بیسیکلی کہ ہم کو بڑا کیا، یعنی درجہ بدرجہ بڑھایا ہمیں محبت اور شفقت اور ان سب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ملک یہ جو ہے یہ ملکیت اور مالکیت. ٹھیک، یعنی ایک ہوتا ہے ملکیت یعنی پوزیشن کسی چیز کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مالکیت ہوتا ہے. مالک جب ہوتے ہیں ہم تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہم کو اختیار حاصل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، ہے نا. مطلب جس چیز کے بھی مالک ہیں، جیسے کہ فار انسٹنس اگر کوئی کار ہی ہے یا کوئی گھر ہے تو اس مالک ہیں، لیکن مالک حقیقی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ اگر ہم مالک ہوتے ہیں تو ہمیں اختیار ہوتا ہے نا. تو اختیار ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا ہے نا کہ ایک امانت کے طور پہ وہ اختیار دیا گیا ہے. وہ جو کنٹرول ہے وہ ایک وقتی طور پہ ہم کو دیا گیا ہے. یعنی جو تصرف حاصل ہے، وہ اختیار جو ہم کو حاصل ہے وہ ہم کو ایک امانت کے طور پہ ہے اور وہ وقتی طور پہ ہے، کیونکہ حقیقی اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. حقیقی تصرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ رب، ملک اور الہ، اس کی کیا مناسبت ہے، اور یہ تین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام لائے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ، تو اس کی کیا مناسبت ہے بیسیکلی. تو ایک تو یہ ہے کہ رب وہ ہے جو بچپن سے مناسبت رکھتا ہے. یعنی کہ جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا ہوتی ہے اور کسی طرح کی چھوٹی موٹی سی حفاظت، ہے نا. یہ جو ہے یہ والدین سے اس کو مل جاتی ہے. اسی لیے اس وقت جو اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے جو دعا ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح سے انیشیل جو ایک پرورش کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج آتی ہے بچے کی، وہ کیا آتی ہے کہ وہ اتنا تھوڑا سا اس کو شعور آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ملک الناس، پھر اس کی اپنی بھی ملکیت ہوتی ہے نا. کوئی اس کا چھوٹا سا ایک کھلونا ہے یا کوئی اس کی اپنی چیز ہے یا اپنی امی ہے، اور ان امی کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو پتہ ہوتی ہیں، اس کو وہ شعور ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرا کھلونا ہے، یہ میری چیز ہے، یہ میری امی ہے، یہ میری جو بھی چیزیں ہیں. تو اور یہ ہم سب لوگ دیکھتے بھی ہیں، ہے نا. تو جو ایک ربوبیت یعنی کہ جو ایک انیشیل صرف کھانے پینے کی جو ضرورت تھی، اب اس سے بڑھ کر اب اس میں تھوڑا سا شعور آیا ہے، یعنی کہ تھوڑی سی عقل اور سمجھ آئی ہے، تو اب اس کے اندر وہ ملکیت والا جذبہ پیدا ہوا ہے. تو اس سٹیج میں جب نیکسٹ سٹیج جو آئی ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ ملک الناس. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ملکیت کا تصور جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ میری مرضی ہے، پھر یہ ہے کہ میری وہ ملکیت ہے. اور اس کے بعد پھر جب یہ شعور پختہ ہو جاتا ہے نا، یعنی کہ یہ پختگی جو ہے ایک تو وہ ہے جو جسمانی ہے، یہ اس کا نہیں، یہ اس کے بعد کی نیکسٹ سٹیج جو ہوتی ہے
وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک بار تو بیچ میں یہ سٹیج آتی ہے نا جب یہ لگتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، ہم اس چیز کی ملکیت رکھتے ہیں، ہم اس چیز کے مالک ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا کچن ہے، یہ میرا سامان ہے، یہ میرا بچہ ہے، کسی اور نے کیسے اس کو کچھ کہہ دیا، یا میرے گھر میں یا جو بھی ہے، مطلب وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم سب لوگ ان سٹیجز سے گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی گزر جائیں گے، ہے نا. جو میرا میرا والا جو وہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر ایک سٹیج آتی ہے، اور وہ جو پختگی ہے وہ ذہنی پختگی، جو ذہنی بلوغیت، جو ذہنی ایک جس کو کہا جاتا ہے نا ایک میچورٹی جب آتی ہے انسان میں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب کیا ہو کہ ان سب چیزوں کا جو مطلوب ہے وہ ہے کیا. ٹھیک، یعنی کہ مقصود اس زندگی کا کوئی نصب العین ہے، کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی مقصد کیا ہے اس کا. تو وہ مقصد جب ڈھونڈنے کا شعور آ جائے تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی ایسا ہو جو ان سب سے اوپر ہو. یعنی یہ جو ملک ہے اور ملکیت ہے، یہ جو بادشاہت ہے، یہ جو مالکیت ہے، ان سب سے اوپر کوئی ہو جس کا خود میں ہو جاؤں. اور وہ جو ہے وہ آتا ہے معبودیت. ٹھیک ہے، یعنی کہ میرا کوئی ایسا معبود ہو کہ جس کے لیے یہ جو ان سب چیزوں سے اوپر پہنچ جائے. اور اس کے لیے پھر یہ جو تیسری آیت جو آئی ہے نا، الہ الناس، الہ جو ہے وہ کون، جس کی عبادت کی جائے. یعنی کہ معبود حقیقی کی تلاش پھر عقل جو ہے وہ کرتی ہے. اور یہ جو ہے یہ انسانی عقل کی یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، جس کو کہ اب سائیکالوجیکل دیکھیں یا سائیکالوجیکل سٹڈیز جن لوگوں نے اگر وہ پڑھی ہو تو بہرحال اس میں یہ ساری ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، اور اس طرح سے اس کی بات ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ سمجھنے والی اور بہت خوبصورت سی ایک چیز تھی، جو ہم کو لگا کہ یہ بھی بتا دی جائے. بہرحال تفسیر میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے الگ الگ تفاسیر میں. تو بہرحال یہ سٹیج جو آتی ہے نا، اس سٹیج میں پھر کیا ہوتا ہے کہ خود ہم لوگوں کے لیے ایک وہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک آئیڈیل، ایک نصب العین ایک بنا لیں کہ ہاں وہ ہے جس کے لیے میں جی رہا ہوں، اور وہی ہے جس کے لیے مجھے مرنا ہے. تو یہ پھر یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، یہ پھر ایک جس کو کہتے ہیں امانت کے طور پہ خود بھی نظر آنے لگتی ہے. یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ جو چیزیں ہیں جن کی ملکیت ابھی تک ہم کلیم کر رہے تھے نا کہ یہ میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا گھر، یہ میرا بچہ، میرے بچے کو کسی نے ایسے کیسے دیکھ لیا یا ویسے کیسے کہہ دیا. بلکہ ہم لوگ مطلب مائیں ہیں تو کبھی کبھی تو ایسا پوزیشن ہو جاتا ہے اور ایسی ملکیت ہوتی ہے کہ باپ بھی اگر زور سے ڈانٹ دیتا ہے تو بڑا برا لگ جاتا ہے کہ مطلب آپ نے میرے بچے کو کیوں ایسے بول دیا. تو بہرحال یہ سب ہم لوگوں کی الگ الگ سٹیجز ہیں، اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، نیکی اور خیر اور عافیت کے ساتھ ان سٹیجز سے ہم لوگوں کو اوپر لے کے جائیں، جہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ امانت ہیں. ٹھیک ہے، یعنی عقل کی پختگی جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ اگرچہ جو بھی ضروریات زندگی ہیں وہ تو بہت سارے سلسلوں سے ہو کر ہم کو پہنچ رہی ہیں، ہے نا. یعنی کہ جو اسباب ہیں ہمارے، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری زندگی بہت ساری چیزوں پہ چل رہی ہے، اور اس میں اس کو ماننا اور اس چیز کو تسلیم کرنا یہ کسی طرح سے ایمان کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سورج ہے، بارش ہے، پانی ہے، کھانا ہے، یہ فصل نہیں ہوگی تو کھانا کیسے ملے گا، یہ ساری ہماری ضروریات زندگی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سبب ہیں، یعنی اسباب ہیں. لیکن عقل جو ہے نا ہماری، وہ مسبب الاسباب پہ اگر پہنچ جائے تو پھر ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک بار یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ وہ جو مسبب الاسباب ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کی گرفت میں سب کچھ ہے، تو پھر ان اسباب سے نظر ہٹنے لگتی ہے. پھر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ جو میرا بچہ، میرا گھر، میرا کمرہ، میری چیزیں، میرا سامان، میرے کپڑے، میری جویلری، میرا یہ میرا وہ، یہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سب
ایک وقت کے لیے ہم کو امانت کے طور پہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے کے بھی آزماتے ہیں اور دینے کے بعد لے کے بھی آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنا دیے ہوئے بھی آزماتے ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آزمائش ہیں، اور ایک بار یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت تو سنور ہی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ہم نے سوچا تو تھا کہ یہ ہو جائے گی مکمل، لیکن ابھی تو صرف 3 آیتیں ہوئی ہیں اور ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جتنا بھی کروا دیں، ابھی 2-3 منٹ تو بچے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں ہم جتنا بھی آگے ہم لوگ اس پہ بڑھ پائیں۔ تو بہرحال یہ جو 3 سٹیجز ہم لوگوں نے کی تھی نا، رب، ملک اور الہ، یہ اس کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ایک لفظ لے کے آئے ہیں وہ الناس ہے نا، تو یہاں پہ تکرار ہوئی ہے، یعنی کہ مکرر آئی ہے ایک چیز الناس کی، جبکہ چاہتے تو یہاں پہ قل اعوذ برب الناس پھر ملکی ہم بھی ہو سکتا تھا، یعنی پروناؤن لا سکتے تھے آرام سے، لیکن یہاں پہ ہر بار تکرار ہوئی ہے اس الناس کی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے اور الناس کا مطلب کیا ہے؟ تو عموماً جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ انسان، پیپل، اگر انگلش میں ہو تو پیپل ہوتا ہے، اور یہ انسان، ٹھیک ہے۔ اب انسان اس کا ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ لیں ہم لوگ، کیونکہ ویسے بھی یہ سورۃ الناس ہے، تو کم سے کم الناس کا تو مطلب ہم لوگوں کو پتہ ہونا ہی چاہیے۔ تو الناس جو ہے نا یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی پلورل ہے، اور عربک میں، عربی زبان میں کچھ پلورلز ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہی پلورلز ہیں، یعنی کہ جمع الجمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ الناس کو اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ جو ہے یہ ایز اے پلورل یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا سنگولر نہیں ہے۔ یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انس کا پلورل ہے، انس، ٹھیک ہے، جس سے ہم ویسے اردو میں جو استعمال کرتے ہیں نا انسیت، اس سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک یہ بھی کہا جاتا ہے یہ آنسا کی جمع ہے۔ اب آنسا کیا ہے؟ آنسا اس کو کہا جاتا ہے جو کہ نظر آئے، یعنی اس لیے کیونکہ انسان جو ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ نظر آنے والی شے ہیں، تو اس لیے الناس کو ترجمے میں انسان کہا جاتا ہے کہ انسانوں کا رب، ٹھیک ہے، لیکن انسان جو ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ الناس جو ہے اگر آنسا کی ہے یعنی کہ وہ مخلوق جو کہ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جو فرشتے اور جنات ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دکھائی دینے والی جو مخلوق ہے وہ انسان ہی ہیں، ہم لوگ ہیں، اس لیے کہ جو فرشتے ہیں وہ تو نہیں دکھائی دیتے ہیں، مطلب جو تخلیق کے اعتبار سے وہ نہیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہاں چاہیں تو وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں، جیسے کہ حدیث شریف سے جو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت، دیکھیں ہم نام بھول گئے، دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، ٹھیک ہے۔ دحیہ قلبی جو رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ بہت خوبصورت ایک صحابی تھے، اور ان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ تو فرشتے چاہیں تو انسانی شکل میں آ سکتے ہیں اور ویسے ظاہر نہیں ہوتے، یعنی دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ جنات بھی جو ہیں وہ بھی ویسے تخلیق کے اعتبار سے وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انسان کے یا حیوانات کی شکل میں بھی وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے، تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ ناس کی ہی تفسیر پھر اگلے ٹیوزڈے کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے وقت میں برکت دے اور بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔